بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ ساتویں قسط، باپ کا پاپ۔ عاصم عمر نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھوم کر غداری کے گناہ کی سزا پالی۔ وہ باہر دھوپ میں پڑا، تڑپ تڑپ کر مرا۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے منہ میں پانی کے 2 قطرے ٹپکا دیتا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کے پسماندگان پر یہ کرم کیا کہ انہیں لاش اٹھا لے جانے کی اجازت دے دی۔ عاصم عمر سلطان کی فوج کے پرانے اور تجربے کار سالاروں میں سے تھا، مگر نسوانی حسن، شراب اور تھوڑے سے علاقے کی حکمرانی کے لالچ نے بڑے بڑے مضبوط قلعے سر کرنے والے اور لاکھوں کے لشکر کو دین و ایمان کی درانتی سے کاٹ پھینکنے والے سالار کی اپنی تلوار اس کے اپنے پیٹ میں اتار دی۔ عاصم عمر کا بیٹا قاسم بن عمر اسی فوج میں ایک جیش کا کمانڈر تھا۔ وہ خوبرو نوجوان تھا، دلیر تھا اور فن حرب و ضرب کی سوجھ بوجھ بھی رکھتا تھا۔ باپ نے اسے بچپن میں ہی سپاہی بنا دیا تھا۔ اسے جب اطلاع دی گئی کہ اپنے باپ کی لاش لے جائے تو اسے ایک صدمہ تو یہ ہوا کہ اس کا باپ جو نامی گرامی سالار تھا مر گیا ہے، اور دوسرا صدمہ یہ ہوا کہ وہ ملتان گیا تھا اور اسے ہندوؤں نے قتل کیا ہے۔ وہ سمجھا شاید اس کی لاش ملتان سے آئی ہے۔ اسے باپ کی موت کا پیغام دینے والا شخص اپنے ساتھ لے گیا۔ قاسم یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باپ کی لاش باہر دھوپ میں پیٹھ کے بل خون میں ڈوبی پڑی ہے اور اس کے پیٹ میں تلوار اتری ہوئی تھی۔ قریبی عمارت کے برآمدے میں سلطان محمود کی فوج کا سپہ سالار ابو عبداللہ محمد طلائی کھڑا تھا۔ ابو عبداللہ محمد الطلائی کھڑا تھا۔ ابو عبداللہ وہ سپہ سالار تھا جس کا ذکر تاریخوں میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ آیا ہے۔ قاسم بن عمر کو اپنے باپ کی لاش کے پاس حیران و پریشان کھڑے دیکھ کر ابو عبداللہ اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اسے اس نوجوان کمانڈر پر ترس آ رہا تھا۔ وہ قاسم کے قریب گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ تمہیں اور زیادہ حیران ہونا چاہیے تھا، ابو عبداللہ نے کہا۔ دل سے اپنے باپ کی محبت نکال کر اپنے عقیدے، اپنے مذہب اور اپنے فرض کی محبت پیدا کر لو، تاکہ جب سنو کہ تمہارا باپ کس طرح مرا ہے تو تمہیں زیادہ صدمہ نہ ہو۔ خون کی تازگی بتاتی ہے کہ انہیں یہاں اور ابھی ابھی قتل کیا گیا ہے، قاسم بن عمر نے کہا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ تو ملتان گئے تھے، انہیں قتل کس نے کیا ہے؟ تمہارا باپ اپنا قاتل خود ہے، ابو عبداللہ نے کہا۔ یہاں اس کا کوئی دشمن نہیں، اس نے اپنے ساتھ خود دشمنی کی ہے، اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی فوج کے ساتھ دشمنی کی۔ ابو عبداللہ محمد طلائی نے اسے پوری تفصیل سے سنایا کہ اس کے باپ کا گناہ کیا تھا۔ قاسم بن عمر توجہ سے سنتا رہا۔ کیا اپنے باپ کے گناہ کی سزا مجھے بھی بھگتنی پڑے گی؟ قاسم بن عمر نے پوچھا۔ کیا مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا؟ سلطان نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، سپہ سالار نے جواب دیا۔ سلطان کے بعد میں ہوں جو تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ میں نے تمہارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تم نوجوان ہو، تمہارے سامنے ساری عمر پڑی ہے، تمہیں میرے عہدے تک پہنچنا ہے۔ اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرو۔ سوچو اور سمجھو کہ گناہ میں کشش کتنی ہوتی ہے کہ عاصم عمر جیسا دیندار سالار اس خوبصورت جال میں آ گیا۔ دیکھو کہ گناہ میں کتنی قوت ہوتی ہے کہ عاصم بن عمر جیسے سپہ سالار نے اپنی پوری فوج کو دھوکہ دے کر اور محمود جیسے سلطان کو شکست دلانے اور ہندوؤں کے ہاتھوں مروانے کا انتظام کر دیا تھا۔ پھر اس سے عبرت حاصل کرو کہ گناہ جب سزا دینے پر آتا ہے
تو عاصم عمر جیسا شیر دل سالار بھی اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ تم نوجوان ہو، نوجوانوں کا ذہن ذرا سی بات پر گناہ آلود خیالوں کا آشیانہ بن جاتا ہے۔ تو مجھے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، ابو عبداللہ نے جواب دیا۔ لاش کے پیٹ سے تلوار نکالو اور لاش لے جاؤ۔ کیا میں اس عورت سے مل سکتا ہوں جو ملتان سے آئی ہے اور میرے باپ کے گناہوں کی عینی شاہد ہے؟ تم لاش لے جاؤ، سپہ سالار ابو عبداللہ نے کہا۔ میں اس عورت کو تمہارے گھر بھیج دوں گا، وہ تمہاری ماں کو بھی ساری بات سنا دے گی۔ تم محافظ دستے کے اس آدمی سے بھی مل لینا جس کے ساتھ یہ عورت آئی ہے۔ قاسم بن عمر نے اپنے باپ کی لاش کے پیٹ سے تلوار نکالی۔ سپہ سالار نے لاش قاسم کے گھر لے جانے کا انتظام کر دیا۔ عاصم عمر اپنی بیوی کو پشاور اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ یہ عورت اسی علاقے کی تھی۔ راجہ جے پال نے جب 1977 عیسوی میں غزنی پر فوج کشی کی اور سلطان سبکتگین کے ہاتھوں شکست کھا کر بھاگا تھا تو بہت سے نوجوان لڑکیاں پیچھے رہ گئی تھیں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جنہیں راجہ جے پال کی فوج کے بڑے بڑے افسروں نے آج کے پنجاب اور سرحد کے علاقوں سے اغوا کیا اور اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ساتھ عاصم عمر نے شادی کر لی تھی۔ اس کے بطن سے قاسم پیدا ہوا تھا۔ وہ ان علاقوں کی زبان بول سکتی تھی جن پر راجہ جے پال کی حکومت تھی۔ قاسم نے بھی ماں سے یہ زبان سیکھ لی تھی۔ عاصم عمر کی لاش گھر پہنچی تو قاسم کی ماں کی چیخیں نکل گئیں۔ باپ کی خون آلود تلوار قاسم کے ہاتھ میں تھی۔ ماں نے تلوار دیکھی تو اس کی چیخیں تھم گئیں۔ اس نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ یہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ آپ جیسی عورت اس کا ماتم کرے۔ قاسم نے کہا، اس نے اپنی تلوار سے اپنی جان لی ہے۔ قاسم نے تلوار پھینک دی اور بولا، ماں مجھے سچ بتاؤ، کیا میں نے غدار ماں باپ کے ہاتھوں میں پرورش پائی ہے؟ قاسم، اس کی ماں نے بلبلا کر پوچھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ تم کسے غدار کہہ رہے ہو؟ بلخ اور بخارا کی باغی فوجوں سے ہتھیار ڈلوانے والا اور بت پرستوں کے ہاتھیوں کے پہاڑوں سے ٹکرا جانے والا غدار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ملتان گئے تھے، وہاں سے کب آئے ہیں؟ آپ کو تمام سوالوں کے جواب ملتان کی ایک عورت دے گی۔ قاسم بن عمر نے کہا، وہ آتی ہوگی، پھر آپ کو ان سوالوں کے جواب ان محافظوں میں سے ایک دے گا جو اس کے ساتھ ملتان گیا تھا۔ میں نے اسے بلایا ہے، وہ آ رہا ہوگا۔ محافظ سے پہلے ملتان سے آنے والی عورت آ گئی۔ اسے سپہ سالار ابو عبداللہ نے بھیجا تھا۔ قاسم نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں، جوان لڑکی تھی، اور وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ معصومیت نہیں رہی تھی جو جوانی میں ہوا کرتی تھی۔ اب وہاں مظلومیت کے آثار تھے اور بڑے لمبے سفر کی تھکان کے اثرات بھی۔ پھر بھی اس کے نقش و نگار میں کشش اور جاذبیت باقی تھی۔ میرا نام رابعہ ہے، اس نے کہا، مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ میرے خاوند نے ملتان میں کیا کیا تھا؟ عاصم عمر کی بیوی نے پوچھا۔ انہوں نے وہاں وہی کچھ کیا تھا جو ایسے ماحول میں جا کر ہر مرد کیا کرتا ہے، رابعہ نے جواب دیا، اور بتایا کہ عاصم عمر کو داؤد بن نصر نے کس طلسم میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے کہا، وہاں تو حسن اور گناہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کے خاوند کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن داؤد بن نصر نے ان کے ساتھ سلطان محمود کو شکست دلوانے اور ان کی فوج کو راستے میں تباہ کرانے کا سودا طے کر لیا۔ میں اس وقت دونوں کو شراب پلا رہی تھی اور ان کی حاضری میں موجود رہنا میرے فرائض میں شامل تھا۔ میں اس طلسم کا ایک کل پرزہ بن چکی تھی۔
مجھے میرے ماں باپ نے ایک آدمی کی بیوی بنایا اور اس آدمی نے مجھے داؤد بن نصر کے حرم میں تحفے کے طور پر دے دیا تھا۔ میرا من مر چکا تھا، لیکن ایک درویش صفت انسان نے مجھے ایک راستہ دکھا کر میرے ضمیر کو زندہ کر دیا۔ وہ میرے بچپن کی ایک سہیلی کا باپ ہے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں داؤد کے دربار اور محل کے بعض راز ان تک پہنچا کر اپنے خدا اور اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتی ہوں۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ کرامتی فرقہ کیا ہے اور اس فرقے کے اعمال کیا ہیں۔ یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن عیش و عشرت اور ہر گناہ کو جائز قرار دیتا ہے۔ ملتان اس فرقے کا مرکز بن گیا ہے، رابعہ نے کہا، اور مسلمان تیزی سے اسے قبول کرتے جا رہے ہیں۔ وہیں ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے کرامتیوں کے خلاف محاذ بنا رکھا ہے۔ یہ درویش اسی محاذ کے قائد ہیں۔ وہ صحیح اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ان کے مالی وسائل محدود ہیں، اس لیے غزنی تک کا سفر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سلطان محمود غزنوی کو اکسانا چاہتے ہیں کہ وہ ملتان پر چڑھائی کرے اور اس فرقے کو ختم کرے، کیونکہ اسلام کے لیے ہندوؤں کا مذہب اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ فرقہ ہے۔ میں ان کے ہاں جاتی رہتی تھی اور داؤد کے محل میں جو کچھ ہوتا تھا وہ انہیں بتاتی رہتی تھی۔ میں نے وہیں سلطان محمود کا نام سنا تھا۔ وہاں ہندو راجے انند پال اور بجی رائے آتے رہتے تھے اور غزنی کی فوج کو شکست دینے اور سلطان محمود کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ آپ کے خاوند کے متعلق مجھے پتہ چلا کہ سلطان کی فوج کے سالار ہیں، اس لیے میرے دل میں ان کی بہت عزت تھی، مگر محل کی بڑی ہی حسین اور چالاک لڑکیوں کے جال میں آ کر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنی ہی فوج کی شکست کا سودا کر لیا۔ میں نے اپنی سہیلی کے باپ کو بتایا۔ انہوں نے آپ کے خاوند کے ایک محافظ کو بلا کر بتایا۔ اس محافظ نے مجھے وہاں سے نکالنے کا انتظام کر لیا۔ ہم دونوں آپ کے خاوند کو دھوکہ دے کر ان سے پہلے سلطان کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کے خاوند بہت بعد میں آئے اور انہوں نے سلطان کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی اطلاعیں دیں۔ سلطان نے مجھے اور محافظ کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے ان کے سامنے ان کی اصلیت بیان کر دی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور اپنے پیٹ میں گھونپ دی۔ قاسم اور اس کی ماں خاموشی سے سن رہے تھے۔ رابعہ سنا چکی تو ماں نے اپنے خاوند کی تلوار اٹھا لی اور قاسم کی طرف بڑھا کر بولی، میں تمہارے سینے میں دشمن کی تلوار اتری ہوئی دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تم اس تلوار سے اپنے جیسے 100 دشمن کو کاٹو گے۔ یہ تلوار مجھے نہ دو ماں، قاسم عمر نے کہا، اس پر جو خون لگا ہے اس میں شراب کی ملاوٹ ہے، یہ تلوار ناپاک ہو چکی ہے۔ عاصم عمر کو معمولی سے ایک آدمی کی طرح دفن کر دیا گیا۔ اس کی بیوی نے اس کا ماتم ویسے نہ کیا جیسا ایک سالار خاوند کا ہونا چاہیے تھا، اور وہ اپنے سینے میں ہندوؤں کے خلاف نفرت کا طوفان روکے ہوئے تھی۔ اسے نوجوانی میں ہندوؤں نے اٹھا لیا تھا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ تو کہا کرتی تھی کہ یہ اسی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ راجہ جے پال کو شکست ہوئی تھی اور خدا نے اسے ایک مسلمان خاوند دیا جو کچھ عرصے بعد سالار بن گیا، مگر اسی خاوند کو ہندوؤں کے دوست نے اپنے جال میں پھانسا کہ اسے خودکشی کرنی پڑی۔ یہ عورت یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی کہ سلطان محمود نے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسی لیے عاصم عمر کے ساتھ پشاور آ گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہندوستان جانے کے ارادے سے آئی تھی۔ اس کا دل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، مگر صورتحال ایسی بدلی کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی امیدیں اپنے بیٹے کے ساتھ وابستہ کر دیں اور اسے انتقام کے لیے تیار کرنے لگی۔ اس نے رابعہ کو ایک نیک اور مظلوم عورت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ رابعہ کا یہ کارنامہ تو اسے بہت ہی پسند آیا
کہ اس نے سلطان محمود کی فوج کو ایک بہت بڑے دھوکے سے بچا لیا تھا۔ جس روز عاصم عمر ملتان سے نقشہ لے کر چلا تھا، جس میں وہ راستہ دکھایا گیا تھا جس سے سلطان محمود کی فوج کو ملتان سے جانا تھا، اس سے اگلے روز داؤد بن نصر بھیرا کے راجہ بجی رائے سے ملنے بھیرا چلا گیا اور اسے بتایا کہ اس نے غزنی کی فوج کو کیا دھوکہ دیا ہے، اور اب یہ بجی رائے کا کام ہے کہ وہ اس فوج کو راستے میں تباہ کرے۔ بجی رائے اسی روز لاہور راجہ انند پال سے ملنے چلا گیا اور اسے بتایا کہ داؤد کے ہاتھوں اس نے کیا انتظام کرا دیا ہے۔ کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ داؤد مسلمان ہے اور وہ ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ راجہ انند پال نے کہا، مسلمان پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آپ ابھی تک داؤد کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ بجی رائے نے کہا، آپ اس فرقے کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر اس نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی۔ وہ ہم میں گھرا ہوا ہے، ہم اس کی ریاست پر قبضہ کر کے اسے قتل کر دیں گے یا قید میں ڈال دیں گے۔ پیش نظر رکھیں کہ محمود کی فوج ابھی حملہ کرنے نہیں آ رہی، ملتان میں رہنے اور یہاں اڈا بنانے آ رہی ہے۔ یہاں سے وہ میرے اور آپ کے علاقوں پر حملہ کرے گی۔ میں نے اپنے 2 آدمی پشاور بھیج دیے ہیں۔ جو ہی وہاں سے محمود کی فوج ملتان کے لیے کوچ کرے گی، یہ آدمی تیز رفتار گھوڑوں پر آ کر مجھے اطلاع دیں گے۔ میں اپنے چھاپا مار ان پہاڑی علاقوں میں بھیج رہا ہوں جو راستے میں آتے ہیں۔ وہ راتوں کو محمود کے ہر پڑاؤ پر حملہ کرتے رہیں گے۔ وہ ہماری فوجوں کو ڈھونڈتا رہے گا، لیکن اسے ہمارا ایک بھی سپاہی نظر نہیں آئے گا۔ اگر وہ ملتان پہنچ گیا تو اس کے ساتھ آدھی فوج ہوگی، اور وہ بھی بغیر ساز و سامان کے ہوگی۔ میں نے ملتان میں محمود کے قتل کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ دونوں بہت دیر تک تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ انند پال اپنے باپ راجہ جے پال کی 3 شکستوں کی وجہ سے محمود غزنوی کا باج گزار تھا، اور اس نے اسی معاہدے کے مطابق جو اس کے باپ نے آخری شکست کے بعد سلطان محمود سے کیا تھا، تاوان بھی ادا نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطان محمود کی فوج اس کے علاقے میں داخل ہو۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ بجی رائے کی فوج کے چھاپا مار سلطان محمود غزنوی کی فوج کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے اپنا نقصان کرا بیٹھیں گے۔ چھاپا مارنے کا جو کمال مسلمانوں کو حاصل ہے وہ ہمارے سپاہیوں میں نہیں ہے، انند پال نے کہا۔ اس کے لیے عقل، دلیری اور پھرتی کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے چھاپا مار بھیج دیں، لیکن میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ محمود کو پشاور سے ادھر آنے کے لیے دریائے سندھ پار کرنا ہے۔ وہاں کشتیوں کا پل ہے جو ہم نے بنایا تھا۔ میں محمود کو یہ پل پار کرنے نہیں دوں گا۔ اپنی فوج کو ادھر ادھر چھپا کر رکھوں گا اور وہیں اس سے ٹکر لوں گا۔ اگر وہ آگے آ گیا تو راستے میں اسے آپ سنبھال لیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ آ جائے تو زندہ واپس نہ جائے۔ اور وہ آ رہا تھا۔ سلطان محمود نے فوری کوچ کا حکم دے دیا۔ اس کے پاس رسد اور دیگر سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس نے کوچ سے 1 روز پہلے اپنے سالاروں، نائب سالاروں اور کمانڈروں وغیرہ کو بلا کر انہیں کوچ کی ترتیب اور انداز بتایا، انہیں تکنیکی ہدایات اور احکام دیے، اور انہیں بتایا کہ راستے میں کم سے کم پڑاؤ ہوں گے، اور جہاں بھی پڑاؤ ہوگا وہاں شب خون مارنے والے جیش باری باری ارد گرد کے علاقے میں گھومتے پھرتے رہیں گے، کیونکہ ملتان تک تمام راستے ہندوستان کے چھاپا ماروں کا خطرہ ہے۔ اس نے ہراول کا دستہ منتخب کرنے کے لیے سپہ سالار ابو عبداللہ محمد اطلائی سے کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا، خیال رکھو ابو عبداللہ، یہ ہراول ویسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک دستے کو فوج کے آگے آگے روانہ کر دیں اور اس کے سپاہی آزادی سے لوگوں کے کھیتوں میں بھٹے اور درختوں سے پھل توڑتے اور کھاتے چلے جائیں۔ اس کوچ میں یہ خطرہ ہے
کہ جس راستے سے ہم جا رہے ہیں اس کے درخت، جھاڑیاں، پتھر اور چٹانیں بھی آپ کی دشمن ہیں۔ ہراول دستے کو تیز بھی چلنا ہوگا اور قدم پھونک پھونک کر بھی رکھنا ہوگا۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ ہراول دستے کو مار کے لڑنے پڑیں گے۔ کمانڈروں کو معلوم نہیں تھا کہ سلطان محمود ہراول کے لیے ایسے سخت احکام کیوں دے رہا ہے۔ عاصم عمر کے بیٹے قاسم بن عمر کو ان احکام کے پس منظر کا علم تھا۔ وہ ان خطروں سے آگاہ تھا جن کی طرف سلطان محمود اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان عالی مقام قاسم بن عمر نے کہا، اگر میری تجویز آپ کے منصوبے میں مداخلت بیجا نہ ہو تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہراول میں میرے جیش کو بھیجا جائے۔ تمہارا نام؟ سلطان نے پوچھا۔ قاسم کے بجائے سپہ سالار ابو عبداللہ نے اٹھ کر جواب دیا، اس کا نام قاسم بن عمر ہے، عاصم عمر کا بیٹا۔ سلطان محمود کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی سی آئی۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا، ہراول دستے کا انتخاب ہم بعد میں کریں گے، اس کمانڈر کو یہیں رہنے دینا، میں اسے الگ کچھ سمجھاؤں گا۔ کوچ کا دن اور وقت بتا کر اور ہدایات دے کر سلطان محمود نے سب کو رخصت کر دیا۔ سپہ سالار اور قاسم وہیں رہے۔ سلطان نے دونوں کو اپنے قریب بلایا۔ تم نے اپنے آپ کو ہراول کے لیے کیوں پیش کیا ہے؟ سلطان محمود نے قاسم سے پوچھا۔ کیونکہ راستے میں وہ خطرے ہیں جو ہماری فوج کے لیے میرے باپ نے پیدا کیے ہیں، قاسم نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں جو خطرے باپ نے پیدا کیے ہیں ان کا پہلا شکار اس کا بیٹا ہونا چاہیے۔ محترم سلطان، سپہ سالار ابو عبداللہ نے کہا، اس کی ماں میرے پاس آئی تھی، اسے اپنے خاوند کی خودکشی کا کوئی غم نہیں۔ وہ شرمسار ہے کہ اس کے خاوند نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ میں اس عورت کی قدر کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ اس کے بیٹے کو پیش قدمی اور میدان جنگ میں اس جگہ رکھا جائے جہاں موت یقینی ہو، اور اسے اپنے جوہر دکھانے کا ایسا موقع ملے کہ یہ بھاگ نہ سکے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے بچے کو خدا کی راہ میں قربان کر کے اس کے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میں بھی اپنی ماں کا جذبہ ہے؟ سلطان نے قاسم سے پوچھا، یا کیا تم میں بھی اپنے باپ کی کمزوریاں ہیں؟ میں آپ کو حلم اور قسم کے سوا کسی اور طریقے سے یقین نہیں دلا سکتا کہ مجھ میں ماں کا جذبہ زیادہ اور باپ کی کمزوریاں کم ہیں، قاسم نے کہا۔ سپاہ گیری میں میرا استاد میرا باپ تھا۔ میں اس کے متعلق یہی جانتا تھا کہ وہ خوش طبع اور زندہ دل انسان تھا۔ میں صرف سپاہ گیری پر نظر رکھتا ہوں۔ میں نے باپ کی لاش دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس کی غداری کا ازالہ کروں گا۔ تم شاید نہ جانتے ہو کہ تمہاری ماں کے سینے میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے، سلطان محمود نے کہا۔ اسے نوجوانی میں ہند کے فوجی اغوا کر لائے تھے۔ وہ ان کفار کی ہوس کا نشانہ بنی رہی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ ہند کی فوج کو شکست ہوئی۔ تمہاری ماں جیسی بہت سی مسلمان لڑکیاں پیچھے رہ گئیں۔ ہم نے سب کی شادیاں اپنے فوج کے آدمیوں سے کر دیں۔ تم نوجوان ہو قاسم، شاید تمہارے دل میں ابھی یہ احساس پیدا نہ ہوا ہو کہ مسلمان کو دو چیزوں پر مر مٹنا چاہیے، ایک ہے مذہب اور دوسری چیز جسے میں مذہب جتنا مقدس سمجھتا ہوں، قوم کی بیٹیوں کی عصمت ہے۔ ہند میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے افراد ہیں۔ مسلمان لڑکی کی عزت لوٹنا ہندوؤں نے اپنے مذہب کا فریضہ بنا رکھا ہے۔ ہمارے مذہب کا حکم یہ ہے کہ لڑکی کسی بھی مذہب کی ہو، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور جب مسلمان کی ایک بیٹی کی عصمت پر کوئی کافر حملہ کرے تو عالم اسلام کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے۔ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، انتقام، اپنی بیٹی کی عصمت کا انتقام۔ میں انتقام لوں گا سلطان عالی مقام، قاسم نے کہا۔ جوانی اندھی ہوتی ہے قاسم، سلطان نے کہا، لیکن میرے پیر و مرشد نے مجھے
لڑکپن میں بتایا تھا کہ انسان میں گناہوں کو قبول کرنے کی جتنی کمزوری ہوتی ہے اس سے زیادہ اس میں گناہ سے بچنے کی قوت بھی ہوتی ہے، مگر قوت کردار میں ہے۔ کردار کی تلوار کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو گناہوں کو شکست دے سکتے ہو۔ مجھے تمہارے باپ کی جسمانی موت کا کوئی غم نہیں، غم اس کی روحانی موت کا ہے۔ وہ اپنی روح کو ملتان مار آیا تھا، یہاں آ کر اس نے اپنے جسم کو مارا ہے۔ تم اپنے جسم کو بھول جاؤ، روح کو سامنے رکھو۔ میرے پیر و مرشد ابو الحسن قرقانی نے مجھے بتایا تھا کہ انسان کے پاس روح خدا کی امانت ہے، اگر اسے ناپاک کرو گے تو خدا کی امانت میں خیانت کرو گے۔ تمہارے باپ نے روح کو پراگندہ کیا اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کیسی موت مرا۔ اسے تو یہ لڑکی خدا کے زیادہ قریب ہے، عیش و عشرت اور گناہوں کی دنیا میں رہی، مگر اس نے ایمان اور روح کو بچائے رکھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ کفار کے چنگل سے آزاد ہو آئی ہے۔ اسی نے مجھے تمہارے باپ کا دھوکہ بتایا تھا۔ یہ اسلام کی بیٹی کا کردار ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری کوچ کے راستے میں کیا خطرہ ہے؟ معلوم ہے سلطان عالی مقام، قاسم نے کہا۔ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی پسند کے سپاہی منتخب کر سکوں۔ کفار کا کوئی چھاپا مار فوج کے قریب نہیں آ سکے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے کہا کہ قاسم کو اس کی پسند کے آدمی دے دو۔ ہراول کا دستہ جس میں 500 سوار تھے سب سے پہلے پشاور سے نکلا۔ قاسم بن عمر کا گھوڑا آگے آگے جا رہا تھا اور راستے کے ساتھ ساتھ قاسم سے چند قدم دور ایک اور گھوڑا چلا جا رہا تھا جس پر ایک عورت سوار تھی۔ سیاہ نقاب سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ قاسم کو اس سوار کی موجودگی کا پورا احساس تھا۔ پشاور سے کچھ دور جا کر قاسم نے بازو بلند کیا اور گھوڑا روک لیا۔ ہراول کا دستہ رک گیا۔ قاسم گھوڑے سے اترا، ادھر وہ عورت گھوڑے سے اتری، دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ اب مجھے خدا کے حوالے کر دو ماں، قاسم نے عورت کے پاؤں چھو کر کہا۔ ماں نے قاسم کے دائیں بازو کے ساتھ ایک تعویذ سا باندھ دیا اور بولی، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے دین و ایمان کو مضبوط رکھا جائے۔ انسان کے جسم کی مضبوطی ایمان کی مضبوطی سے قائم رہتی ہے۔ الوداع میرے بیٹے، زندہ آؤ گے تو ماں کو خوشی ہوگی، تمہاری لاش آئے گی تو ماں بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن میں فتح کی خبر سنوں۔ ماں کی آواز حلق میں دب کے رہ گئی، اس پر رقت طاری ہو گئی تھی۔ قاسم کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ہراول دستہ چل پڑا۔ بہت دور جا کر قاسم نے پیچھے دیکھا۔ اسے صبح کے دھندلکے میں ایک چٹان پر ایک گھوڑا کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی ماں کا بازو ہوا میں ہل رہا تھا۔ پھر ایک بلند چٹان نے درمیان میں آ کر انہیں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا جب سلطان محمود غزنوی پشاور کے ایک وسیع میدان میں اپنی فوج کے سامنے کھڑا تھا۔ رسد کا بڑا ہی لمبا قافلہ چل پڑا تھا۔ فوج کوچ کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ اسلام کے سپاہیوں، سلطان محمود اپنی فوج سے مخاطب ہوا، آج تم میرے حکم سے نہیں اپنے خدا کے حکم سے کوچ کر رہے ہو۔ تم اس ملک میں جا رہے ہو جہاں محمد بن قاسم کے مجاہدوں کی اذانیں گونجی تھیں۔ کفار نے وہ اذانیں خاموش کر دی ہیں۔ وہاں اسلام کی شمع بجھ رہی ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، ان پر بت پرستوں کی حکمرانی ہے۔ تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، وہ مظلوم تمہیں پکار رہی ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دنیا میں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔
یہ قرآن کا حکم ہے کہ کفار کے خلاف اس وقت تک لڑو جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ ہندوؤں کی فوج تم پر 3 حملے کر چکی ہے اور تم تینوں بار اسے شکست دے چکے ہو۔ ہندو راجے تمہارے ملک کو صرف اس لیے فتح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے سر چشموں کو بند کر دیں۔ یہ جنگ 2 فوجوں کی نہیں، 2 مذہبوں کی ہے۔ آج ہم یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام سچا مذہب ہے ایک اجنبی ملک میں جا رہے ہیں، مگر اس ملک میں اپنے آپ کو اجنبی نہ سمجھنا۔ وہ زمین مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں سے آشنا ہے اور انہی سموں کی دھمک اور نعروں کی گرج کا انتظار کر رہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا خطاب جذباتی ہوتا چلا گیا۔ وہ ضروری ہدایات سالاروں اور کمانڈروں کو دے چکا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو یہ ذہن نشین کرانا ضروری سمجھا تھا کہ یہ جنگ ملک گیری اور سلطنت کی توسیع کے لیے نہیں، بلکہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے جذباتی الفاظ نے فوج میں ولولہ اور جوش پیدا کر دیا اور سپاہی کوچ کے لیے بیتاب ہونے لگے۔ قاسم بن عمر کا ہراول دستہ دوپہر سے ذرا بعد دریا کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کشتیوں کا پل تھا۔ دستہ پل کے وسط میں پہنچا تو تیروں کی بوچھاڑ آئی جو قاسم کے گھوڑے سے چند قدم آگے کشتیوں کے اوپر رکھے ہوئے تختوں پر پیوست ہو گئی۔ قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ دوسرے کنارے سے آواز آئی، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ سب کے سب تیروں سے چھلنی ہو جاؤ گی۔ تم کون ہو؟ قاسم نے بلند آواز سے پوچھا۔ ہم سلطان محمود غزنوی کے سپاہی ہیں، راجہ اننت پال ہمارا باج گزار ہے، ہمیں اس پل سے گزرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مہاراجہ اننت پال کا حکم ہے کہ کوئی مسلمان سپاہی اس پل سے آگے نہ آئے۔ قاسم کو جواب ملا، واپس چلے جاؤ۔ سامنے والے کنارے پر پہاڑیاں اور چٹانیں تھیں۔ قاسم سمجھ گیا کہ وہاں پل کا محافظ دستہ چھپا ہوا ہوگا۔ اسے صرف ایک آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دستے کو پل سے پیچھے چلے جانے کو کہا اور 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ وہاں صرف ایک ہندو فوجی کھڑا تھا۔ اس نے قاسم کو بڑے رعب سے پوچھا کہ وہ ان سواروں کو کیوں پل سے گزر رہا ہے۔ ہم کسی پر حملہ کرنے نہیں آ رہے، قاسم بن عمر نے جواب دیا۔ حملہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس جگہ کا راجہ ہمارا باج گزار ہے، ہم خیر سگالی کے لیے آئے ہیں۔ جو راجہ تمہارا باج گزار ہے اسی نے حکم دیا ہے کہ مسلمان فوج آ رہی ہے، اسے پل سے نہ گزرنے دیا جائے۔ ہندو فوجی نے جواب دیا۔ تمہارا راجہ تو یہاں ہو نہیں سکتا، قاسم نے کہا، وہ لاہور میں ہوگا یا بھٹینڈا میں۔ مہاراج یہاں سے تقریباً 7 میل دور پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، ہندو فوجی نے اسے بتایا۔ اگر ان سے اجازت لینی ہے تو اپنے سلطان کو یا اپنے وزیر کو ان کے پاس بھیجو۔ میں ہی سلطان ہوں اور میں ہی وزیر ہوں، قاسم نے کہا۔ مجھے اپنے راجہ کے پاس لے چلو، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ان تیر اندازوں سے نہیں ڈروں گا جو یہاں پہاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ ہم پلوں کے بغیر دریا پار کرنا جانتے ہیں، ایک غلط حکم پر اپنی جانیں ضائع نہ کرو۔ ہندو اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ قاسم ادھر ادھر دیکھتا گیا۔ اسے چٹانوں پر تیر انداز پھیلے ہوئے نظر آئے۔ ان چٹانوں سے نکل کر آگے گئے تو اسے راجہ اننت پال کی فوج کے خیمے نظر آنے لگے۔ قاسم اس زمین کے خد و خال کو دیکھتا گیا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہاں انہیں لڑنا پڑے گا، اس لیے زمین سے واقفیت ضروری تھی۔ اس ویرانے میں راجہ کی موجودگی بتا رہی تھی کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ ہرے بھرے درختوں نے اس جگہ کو بہت خوبصورت بنا رکھا تھا جہاں راجہ اننت پال کی شاہی خیمہ گاہ تھی۔ ہر طرف گھنا سبزہ تھا۔ قاسم کو جب ایک چوکور اور وسیع خیمے میں داخل کیا گیا تو اسے محل کا گما ہوا۔ راجہ جے پال اونچی اور سجی سجائی مسند پر بیٹھا تھا۔
اس کے پیچھے دو بڑی خوبصورت لڑکیاں کھڑی مورچل ہلا رہی تھیں۔ راجہ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ اسے ملنے کون آ رہا ہے اور وہ کیوں آیا ہے، اس لیے وہ چہرے پر رونت کے آثار لیے ہوئے تھا۔ اس کے دائیں بائیں فوج کے بڑے افسر اور درباری بیٹھے تھے۔ کیا تمہارا سلطان دریا پار کرنے کی اجازت چاہتا ہے؟ راجہ اننت پال نے پوچھا۔ اس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ ہمارے باج گزار ہیں، قاسم نے کہا۔ آپ نے ابھی تک تاوان بھی نہیں دیا۔ معاہدے کے مطابق آپ ہمارے مطیع ہیں۔ آپ یہ پوچھنے کے حق سے محروم ہیں کہ سلطان کیوں دریا پار کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری فوج آپ پر حملہ کرنے نہیں آ رہی۔ ہم امن اور اطمینان سے گزر جائیں گے۔ ہم تمہاری گستاخی معاف کرتے ہیں، راجہ اننت پال نے کہا۔ ہم کسی کے باج گزار نہیں ہیں۔ معاہدے کرنے والا میرا باپ تھا، وہ مر گیا ہے۔ تمہارے سلطان نے مجھے شکست نہیں دی تھی۔ میں کوئی تاوان ادا نہیں کروں گا۔ اپنے سلطان سے کہنا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اپنی فوج کہاں لے جا رہے ہو۔ ہم تمہیں ملتان جا کر اڈا نہیں بنانے دیں گے۔ ہماری نظریں ان پہاڑوں کو چیر کر دیکھ لیا کرتی ہیں کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ہم تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تمہارا سلطان اس وقت کہاں ہے اور اس کے ساتھ کتنی فوج ہے۔ اسے کہو واپس چلا جائے، ہم اس کے مطیع نہیں۔ اسے اگر دریا پار کرنے کی اجازت چاہیے تو خود ہمارے دربار میں آئے۔ ہم اپنے سلطان کو کسی اوچھے مہاراجا کے دربار میں نہیں جانے دیا کرتے جو غرور سے گردن اکڑا کر بات کرنے کا عادی ہو۔ قاسم نے کہا، اگر وہ یہاں آنا چاہے گا تو بھی میں اسے یہاں آنے نہیں دوں گا۔ تمیز سے بات کرو، ایک درباری نے گرج کر کہا۔ تم ہمارے مہاراجا اور راج کے دربار کی توہین کر رہے ہو۔ اس نے راجہ اننت پال کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ راجہ مسکرا رہا تھا۔ تم جا سکتے ہو، راجہ نے کہا۔ ہم تمہاری جوانی پر رحم کرتے ہیں۔ اس پل پر بھی کبھی قدم رکھنے کی اجازت نہ کرنا۔ اگر تمہارا سلطان لڑنے کے ارادے سے آیا ہے تو ہم تیار ہیں۔ اسے کہو کہ دریا پار کرنے کی جرات کرے۔ ہم لڑنے نہیں آئے۔ قاسم نے غصہ پی لیا اور اسے دھوکہ دینے کے لیے کہا، سلطان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ہم جب لڑنے آئیں گے تو آپ سے دریا پار کرنے کی اجازت لینے نہیں آئیں گے۔ ہم آ جائیں گے۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اسے کہا تھا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، واپس جا رہے ہیں؟ سلطان محمود نے قاسم سے پوچھا۔ قاسم سلطان کو اطلاع دینے کے لیے کہ اننت پال دریا پار کرنے سے روک دیا ہے پیچھے چلا گیا تھا، اور اس نے اننت پال کے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ منوعان سنا دی۔ میں تمہاری دانشمندی کی تعریف کرتا ہوں، سلطان محمود نے کہا۔ اسے ایسا دھوکہ ملنا چاہیے تھا۔ میں آج ہی رات دریا پار کروں گا۔ تمہارا سوار دستہ کشتیوں کے پل کے قریب پہاڑیوں میں چھپا رہے گا۔ تمہاری مدد کے لیے ایک اور دستہ آ جائے گا۔ باقی فوج کسی اور جگہ سے دریا پار کرے گی اور اننت پال پر حملہ کر دے گی۔ تم میرے پیغام کا انتظار کرنا۔ اشارہ ملتے ہی تمہارا دستہ اور حفاظتی دستہ کشتیوں کے پل سے دریا پار کرے گا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ تمہارے سامنے دشمن کا پہلو ہوگا یا عقب۔ تم اپنی عقل استعمال کر کے کارروائی کرنا۔ تم واپس پل کے قریب چلے جاؤ۔ احتیاط کرو کہ تمہیں یا تمہارے کسی سوار کو دشمن دیکھ نہ سکے۔ پل پر نظر رکھو۔ کوئی بھی آدمی، خواہ وہ کوئی درویش اور فقیر ہی ہو، پل سے گزر کر ادھر آئے تو اسے پکڑ لو۔ وہ دشمن کا جاسوس ہو سکتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے سپہ سالار ابو عبداللہ کو بلا کر اسے بتایا کہ راجہ اننت پال دریا کے پار فوج لے کر بیٹھا ہے اور اس نے ہمیں دریا پار کرنے سے روک دیا ہے۔ فوراً ماہی گیروں کے بھیس میں خود جائیں یا کسی اور سالار کو بھیجیں اور دیکھیں کہ دریا کہاں سے پار کیا جا سکتا ہے۔ آج ہی رات دریا پار کر کے اننت پال پر حملہ کیا جائے گا۔ سلطان محمود نے قاسم بن عمر سے دریا کے پار کی زمین کی خد و خال کی تفصیل معلوم کر لی تھی۔
ادھر راجہ اننت پال نے اپنی فوج کا کچھ حصہ دریا کے اس حصے کے سامنے تیار کھڑا کر دیا جہاں کشتیوں کا پل تھا۔ یہ جگہ اس مقام سے ذرا ہی اوپر کی طرف تھی جہاں دریائے کابل دریائے سندھ سے ملتا ہے۔ مشہور تاریخ دانوں نے، جن میں فرشتہ، قطبی اور گرویزی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ سلطان محمود کی فوج نے اوپر جا کر اس جگہ سے دریا پار کیا جہاں پاٹ چوڑا تھا اور پانی کی گہرائی کم تھی۔ صبح کا اجالا نکلنے سے پہلے فوج دریا پار کر گئی تھی۔ ان تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ 1006 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ راجہ اننت پال کو توقع نہیں تھی کہ مسلمانوں کی فوج اتنی جلدی دریا پار کر آئے گی۔ وہ بے خبری کی نیند سویا ہوا تھا جب سلطان محمود کی ذاتی قیادت میں اس پر حملہ ہو گیا۔ اس کی فوج پوری طرح تیار نہیں تھی، پھر بھی ہندوؤں نے مقابلہ کیا۔ اننت پال کی وہی فوج تیاری کی حالت میں تھی جسے پل کی حفاظت میں مامور کیا گیا تھا۔ اسے جوابی حملے کے لیے بلا لیا گیا۔ سورج نکل آیا تھا۔ قاسم کا دستہ بے-تابی سے اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے ایک اونچی پہاڑی پر 2 آدمی بٹھا رکھے تھے جو دریا پار کے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دریا کے قریب ہندوؤں کا جو دستہ تھا وہ میدان جنگ کو دوڑ پڑا ہے تو انہوں نے اوپر سے قاسم کو اشارہ دے دیا۔ قاسم نے اپنے دستے کو برق رفتار یلغار کا حکم دے دیا۔ اس کے پیچھے ایک اور سوار دستہ تھا۔ دونوں دستے کشتیوں کے پل سے بہت تیزی سے گزر گئے اور پھیل کر ہندوؤں کے اس دستے پر عقب سے ٹوٹ پڑے جو جوابی حملے کے لیے جا رہا تھا۔ راجہ اننت پال کو سنبھلنے اور میدان جنگ کو سنبھالنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس کے لیے اب یہی چال رہ گئی تھی کہ اپنی جان بچائے۔ وہ بھاگ نکلا۔ اس کی فوج بکھر گئی۔ سلطان محمود نے تعاقب کا حکم دے دیا، لیکن اننت پال بہت پہلے نکل گیا تھا۔ پھر بھی تعاقب جاری رکھا گیا۔ اس کی فوج دور دور تک بکھر گئی تھی۔ ان میں سے بہت سے سپاہیوں کو پکڑ لیا گیا، باقی بھاگ نکلے۔ مورخ محمد قاسم فرشتہ کی تحریر کے مطابق جب سلطان محمود کا دستہ جو تعاقب کے لیے گیا تھا دریائے چناب کے کنارے پہنچا، اس وقت راجہ اننت پال دریا پار کر گیا تھا۔ یہ مقام اس دور میں سبدرا کہلاتا تھا اور اب اسے وزیر آباد کہتے ہیں۔ راجہ اننت پال کو غریب سے ملاحوں نے اپنی کشتی پر دریا پار کرایا تھا۔ تاریخ دانوں نے اس لڑائی کو معرکہ دریائے سندھ کہا ہے۔ تعاقب میں سلطان محمود کی فوج بھی بکھر گئی تھی، لیکن اس نے قاصدوں کے ذریعے فوج کو دریا کے مشرقی کنارے پر جمع کر لیا۔ اس اجتماع کی تکمیل میں 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ سلطان محمود نے کوشش کی کہ اس عرصے میں بجی رائے کی فوج کے ساتھ ٹکر نہ ہو، کیونکہ فوج تھک چکی تھی اور رسد اتنی زیادہ ہے کہ لڑائی کی صورت میں ہم اسے سنبھال نہیں سکیں گے۔ اس کی حفاظت میں دشواری پیش آئے گی۔ ہمیں اب ملتان پہنچنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ داؤد بن نصر کو پہلے ٹھکانے لگایا جائے۔ آستین کے سام کو مارنا ضروری ہے۔ معرکہ دریائے سندھ کے بعد فوج نے کوچ کیا تو بھی قاسم بن عمر کا دستہ ہراول میں تھا۔ اس کے دستے کے کچھ ساتھی مارے گئے تھے۔ تیسرے روز قاسم اپنے دستے کے آگے آگے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس علاقے کے 2 گائیڈ تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ قاسم کو 400-500 گز دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا اور وہ قاسم کے دستے کو دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگا دی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فوج سے ڈر کر بھاگ اٹھا ہو، لیکن قاسم کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ آدمی بجی رائے کی فوج کا آدمی ہو سکتا ہے اور وہ بھیرا میں اطلاع دے گا کہ فوج آ رہی ہے۔ قاسم نے اپنے گائیڈوں سے پوچھا کہ بھیرا کتنی دور ہے اور کس سمت کو ہے۔ اسے سلطان محمود کی یہ ہدایت یاد تھی کہ بھیرا کے دور سے گزرنا ہے۔ اپنے گائیڈوں کو اس نے یہی بتایا تھا۔ گائیڈوں نے اسے بتایا کہ بھیرا قریب ہی ہے اور یہ سوار بھیرا کی سمت گیا ہے۔ قاسم بن عمر نے
2 سوار اپنے ساتھ لیے اور اس آدمی کے تعاقب میں گھوڑا دوڑا دیا۔ وہ خاصا آگے نکل گیا تھا، لیکن قاسم اور اس کے 2 سواروں کے گھوڑے بہت تیز تھے۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، پھر انہیں بھیرا کے قلعے کے برج نظر آنے لگے۔ بھاگنے والے اور تعاقب کرنے والوں کے درمیان فاصلہ اور تھوڑا ہو گیا۔ کمانیں نکالو، قاسم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ شہر تک زندہ نہ پہنچے۔ دونوں سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلائے۔ ایک تیر سوار کی پیٹھ میں اور دوسرا گھوڑے کی پیٹھ میں لگا۔ گھوڑا اور تیز ہو گیا۔ قاسم کے سواروں نے 2 اور تیر چلائے، لیکن بھاگنے والا سوار پیٹھ میں ایک تیر لیے ہوئے دور نکل گیا تھا۔ دونوں تیر ضائع گئے۔ اب شہر کی دیوار نظر آنے لگی تھی، جو عام قلعوں کی نسبت زیادہ اونچی تھی۔ گھوڑ سوار شہر کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ قاسم اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑے موڑے اور اپنے دستے کی طرف چل پڑے۔ راجہ بجی رائے اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ اسے اس فوج کا سپہ سالار، جسے وہ سیناپتی کہا کرتے تھے، رپورٹ دے رہا تھا کہ چھاپا ماروں کو گئے 1.5 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک سلطان محمود غزنوی کی فوج نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے سامنے وہی نقشہ رکھا ہوا تھا جو داؤد بن نصر نے عاصم عمر کو دیا، اور اس پر وہ راستہ بتایا تھا جس سے اسے سلطان محمود کی فوج کو لانا تھا۔ بجی رائے نے اس فوج کو راستے میں شب خونوں سے نقصان پہنچانے کے لیے چھاپا ماروں کی خاصی تعداد بھیج دی تھی اور انہیں علاقے تقسیم کر دیے تھے۔ وہ ہر روز اس خبر کی امید لے کر جاگتا تھا کہ سلطان محمود کی فوج پر چھاپے اور شبخون شروع ہو گئے ہیں، مگر ہر روز مایوسی کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ فوج کہاں گئی؟ بجی رائے نے اپنے سیناپتی سے غصے سے کہا، پشاور سے اطلاع آئی تھی کہ وہاں سے فوج چل پڑی ہے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ یا داؤد نے آپ کو دھوکہ دیا ہے یا سلطان محمود کا جو سالار داؤد کے پاس آیا تھا وہ دھوکہ دے گیا ہے۔ سیناپتی نے کہا، آپ مسلمانوں پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اتنے میں بجی رائے کو اطلاع دی گئی کہ اپنا ایک سوار آیا ہے جس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا ہے۔ بجی رائے ابھی کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ آدمی اندر آ گیا۔ اس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا تھا اور خون سے اس کے کپڑے لال ہو گئے تھے۔ میں نے مسلمانوں کی فوج کا ایک سوار دستہ دیکھا ہے، اس آدمی نے کہا، اور سمت بتائی جدھر سے دستہ آ رہا تھا۔ 3 سواروں نے میرا تعاقب کیا اور مجھ پر تیر چلائے، ایک مجھے لگا ہے اور دوسرا میرے گھوڑے کو۔ یہ دستہ ہراول کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ فوج جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، بجی رائے نے کہا، اور خبر لانے والے زخمی کو نظر انداز کر کے سیناپتی سے کہا، ہم محمود کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ شہر کا محاصرہ کر سکے۔ اس کی فوج کوچ کی تھکی ہوئی ہوگی، ہم اسے راستے میں روکیں گے اور شہر سے دور لڑیں گے۔ ذرا ہی دیر بعد شنکھ اور نقارے بج اٹھے۔ بھیرا کی فوج میں ہڑبونگ مچ گئی، ہاتھیوں کی چنگھاڑ سنائی دینے لگی، ہزاروں گھوڑے ہن ہنانے لگے۔ فوج کے دیکھ بھال کے آدمیوں کو یہ دیکھنے کے لیے دوڑا دیا گیا کہ مسلمانوں کی فوج کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع آ گئی کہ سلطان محمود کی فوج شہر سے 8-10 میل دور سے گزر رہی ہے۔ بجی رائے نے حکم دیا کہ فوج کو اس راستے پر جنگی ترتیب میں کر دیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بجی رائے کی فوج شہر سے نکل گئی۔ قاسم بن عمر واپس جا کر اپنے ہراول کے دستے سے پیچھے سپہ سالار ابو عبداللہ کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ ایک سوار نے انہیں دیکھ لیا ہے اور ہمارے تیروں سے زخمی ہو کر شہر میں چلا گیا ہے۔ ابو عبداللہ نے سلطان محمود کو اطلاع دی۔ سلطان پریشان سا ہو گیا، تاہم اس نے رسد کے قافلے کو وہیں روک کر اس کے ارد گرد حفاظت کا انتظام کر دیا۔ قاسم کو ہی دیکھنے کے لیے بھیجا گیا کہ بجی رائے کی فوج کی نقل و حرکت دیکھ کر اطلاع دے۔ قاسم بن عمر جو اطلاع لے کر آیا وہ تشویشناک تھی۔ بجی رائے نے بھیرا شہر سے 3-4 میل دور ایسی زمین پر
جس کے نشیب و فراز اور خد و خال اسی کو فائدہ دے سکتے تھے، اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ سب سے آگے ہاتھی تھے۔ سلطان محمود نے اس کے مطابق اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور آگے بڑھا۔ اسے ہاتھیوں کی کمزوریوں کا علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہاتھی زخمی ہو کر پیچھے کو بھاگتے اور اپنی ہی فوج کو کچلنے لگتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان پیادوں سے آمنے سامنے کا مقابلہ کیا جو تیروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ ہاتھیوں نے حملہ روکنے کے لیے پیش قدمی کی۔ کئی ہاتھی زخمی ہو کر بے قابو ہوئے، پیچھے کو بھاگے، مگر پیچھے بجی رائے کی فوج نہیں تھی جسے ہاتھی کچلتے۔ ہاتھیوں کے بھاگنے اور گھوم پھر کر لڑنے کے لیے زمین خالی کر دی گئی تھی۔ سلطان محمود ایک جگہ سے میدان جنگ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جہاں متفکر ہوا وہاں وہ بجی رائے کی عقل پر اش کر اٹھا۔ اس نے پہلی بار ہاتھیوں کا اتنا دانشمندانہ استعمال دیکھا تھا۔ بجی رائے کے ہاتھیوں اور ان کے سواروں سے مسلمان پیادہ حملہ آوروں کا بے دردی سے نقصان ہو رہا تھا۔ سلطان محمود نے پیادوں کی مدد کے لیے ایک سوار دستے کو حملے کا حکم دیا۔ کم و بیش 1000 سواروں نے ہلہ بولا تو بجی رائے نے اس دستے کے دونوں پہلوؤں پر اپنے سوار دستوں سے حملہ کرا دیا۔ مسلمان سوار اپنے پیادوں کی مدد کو پہنچ ہی نہ سکے۔ ہندو بہت دلیری اور ان کے کمانڈر بڑی فہم و فراست سے لڑ رہے تھے۔ سلطان محمود نے دشمن کے عقب میں دستے بھیجے، مگر بجی رائے نے اس کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے دستوں نے سلطان محمود کے دستوں کو راستے میں ہی روک لیا اور کسی سمت سے ان پر ہاتھی دوڑا دیے۔ ہاتھیوں کے سوار تیروں کا مہ برساتے آ رہے تھے۔ مسلمان دستوں کے لیے آگے بڑھنا ناممکن اور پیچھے ہٹنا دشوار ہو گیا، اور اس بھیانک جنگ کے پہلے دن کا سورج غروب ہو گیا۔ سلطان محمود کو شکست اور پسپائی صاف نظر آنے لگی۔ اس نے اپنے سپہ سالار ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر اور دور کا چکر کاٹ کر بھیرا شہر کے قریب جا کر اندازہ لگایا کہ بجی رائے کی توجہ میدان جنگ سے ہٹانے کے لیے شہر پر یلغار کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن شہر کے باہر بجی رائے نے تیر انداز دستے مورچہ بند رکھے تھے۔ اس دوران رات کو سلطان محمود کی رسد پر حملہ ہو گیا۔ یہ سلطان کا طریقہ جنگ تھا جسے ہندو فوج اس کے خلاف استعمال کر رہی تھی۔ رات جاگتے گزر گئی۔ سلطان محمود نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دشمن کے ایک پہلو پر پیادہ دستے سے حملہ کرایا، مگر یہ پیادے کچلے گئے کیونکہ جسے سلطان محمود پہلو سمجھ رہا تھا وہ پہلو نہیں تھا۔ سلطان کا یہ دستہ پھندے میں آ گیا۔ ابو عبداللہ نے قاسم بن عمر کے سوار دستے کو مدد کے لیے آگے بھیجا۔ اس دستے نے ایک قسم کا خودکش حملہ کیا۔ بے تحاشا کشت و خون ہو رہا تھا۔ معرکہ بڑا ہی خون ریز اور بھیانک تھا۔ مورخوں کے مطابق دونوں فوجوں کا بے انداز نقصان ہو رہا تھا۔ زمین لال سرخ ہو گئی تھی اور دوسرے دن کا سورج بھی گرد و غبار، زخمیوں کی آہ و بکا اور جانوروں کے شور و غل میں ڈوب گیا۔ تیسرے دن سلطان کی فوج تقریباً آدھی رہ چکی تھی اور اس کی رسد کا خاصا حصہ بھی تباہ ہو چکا تھا۔ اس روز کی لڑائی نے سلطان محمود کو مایوس کر دیا۔ معروف مورخ محمد قاسم فرشتہ نے اس خوفناک منظر کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سلطان محمود اس حد تک مایوس ہو گیا کہ اس نے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جب اپنی فوج کو بے جگری سے لڑتے دیکھا اور یہ دیکھا کہ بچی کچی فوج کا جذبہ ابھی زندہ ہے، تو اس نے اپنے محفوظہ کے دستوں سے ان الفاظ میں خطاب کیا کہ میں فتح کے لیے اپنی جان خدا کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حملے کی قیادت میں خود کروں گا۔ سلطان کے الفاظ اور لہجے اور انداز میں جادو کا اثر تھا۔ محفوظہ کے دستوں کے نعرے نے بھیرا کے آسمان کو ہلا ڈالا۔ سلطان نے خود ان دستوں کی قیادت کی اور برق رفتار ہلا بول دیا، مگر بجی رائے کے دستوں نے یہ ہلا بھی بیکار کر دیا۔ سلطان نے اپنے دستے پیچھے کر لیے۔ بجی رائے اب زیادہ تر دفاعی جنگ لڑ رہا تھا۔ سلطان محمود گھوڑے سے اترا اور قبلہ رو ہو کر 2 نفل پڑھے۔ سلام پھیرتے ہی
وہ تیزی سے اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے گلا پھاڑ کر کہا، مجھے خدا نے فتح کا اشارہ دیا ہے، مسلمانوں آگے بڑھو۔ مسلمان سپاہیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دوسری بار ہلہ بولا۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ بجی رائے بھی مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملوں سے گھبرا گیا تھا۔ ادھر جب سلطان خدا کے حضور سجدہ ریز تھا، بجی رائے اپنے وہ پنڈتوں کے درمیان اپنے کسی دیوتا کے بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کی فوج کا بہت سا حصہ مارا گیا تھا اور باقی فوج تھک چکی تھی۔ بجی رائے کو دوسرے حملے کی اطلاع ملی تو وہ بت کے پاؤں کو چوم کر میدان جنگ میں آیا۔ اسے ایک بڑی ہی بلند آواز سنائی دے رہی تھی، مسلمانوں فتح یا موت، مسلمانوں یہ بتوں اور ہمارے رسول کی جنگ ہے، اسلام کے سپاہیوں تمہارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، لڑتے ہوئے مرو، ہتھیار نہ ڈالنا۔ اب مسلمان جذبے کی جنگ لڑ رہے تھے اور قیادت سلطان کر رہا تھا۔ سپہ سالار ابو عبداللہ سلطان کے پہلوؤں اور عقب کا خیال رکھے ہوئے تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی رہ گئی تھی، اور دوسرا خطرہ یہ کہ سلطان جذبات کے جوش میں آ گیا تھا۔ ابو عبداللہ نے میدان جنگ کے حقائق اور احوال و قوائف پر نظر رکھی اور دائیں بائیں سے دشمن پر حملے کراتا رہا۔ اس سے سلطان کا یہ حملہ کامیاب رہا۔ بجی رائے نے جو دستے شہر کے ارد گرد پھیلا رکھے تھے انہیں بھی جنگ میں جھونک دیا اور سورج غروب ہو گیا۔ اگلے روز بجی رائے کا جھنڈا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی فوج بکھیر رہی تھی۔ ابو عبداللہ نے شہر پر یلغار کر دی، دروازے توڑ دیے، بجی رائے لاپتہ تھا۔ آخر وہ شہر سے دور ایک وسیع میدان میں مسلمان سواروں کو مل گیا۔ اس کا محافظ دستہ بھاگ گیا۔ بجی رائے کو للکارا گیا کہ ہتھیار ڈال دے، مگر اس نے تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ سلطان کی فوج نے 280 ہاتھی زندہ پکڑے اور وہ بھیرا میں داخل ہوا۔ رات کو میدان جنگ میں لاشیں ہی لاشیں تھیں، ان میں زخمی بھی تھے، زخمی جانور بھی تھے، ان کے درمیان مشلیں گھوم پھر رہی تھیں۔ ایک جگہ قاسم بن عمر زخمی پڑا تھا اور اسے ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی، قاسم قاسم زندہ ہو تو بولو۔